اگر غور کیا جائے تو کسی بھی معاشرے میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کا حل اسی معاشرے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. یہ ہم نے اگر انڈین سوسائٹی، ہندو سوسائٹی کی ایک پرابلم دیکھی ہے کہ 1926 کے بعد سے ان کے ہاں اس قسم کے لیڈرز آ گئے، تو اس کا سولوشن بھی ہندو سوسائٹی کے شاید 20ویں صدی کے سب سے بڑے ہندو تھنکر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، چترنجن داس ہی نے پیش کیا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارگوٹن ہیرو ہیں. انہوں نے 1922 میں کانگریس کے اجلاس کی صدارت کی اور وہاں پر انہوں نے اپنے پریزیڈینشل ایڈریس میں انڈیا کو آزاد کروانے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی پیش کی. علامہ اقبال نے اس کے 2-3 دن بعد کسی کو ایک خط میں لکھا کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے اصل میں اسی روحانی اصول سے مطابقت رکھتی ہے جو خود علامہ اقبال نے اسرار خودی میں پیش کیا تھا. تو یہ 2 تھنکرز ہمیں ملتے ہیں جو بالکل ہم خیال تھے، علامہ اقبال اور چترنجن داس. لیکن ان میں ایک تیسری تھنکر بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ سی آر داس نے اپنے خطبہ صدارت میں میری پارکر فالج کی کتاب دا نیو اسٹیٹ سے اقتباسات پیش کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ وہی خیالات ہیں جو میں اس کتاب کے چھپنے سے پہلے سے اپنے طور پر ان نتائج پر پہنچ کر ہندوستان کی عوام کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو یہ جو اسٹریٹجی تھی، ایک طرف علامہ اقبال نے قرآن شریف سے اخذ کی، دوسری طرف سی آر داس نے گیتا سے اخذ کی، تیسری طرف میری پارکر فالٹ نے بائبل سے نکالی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فالٹ کے آئیڈیاز کو جاپان نے بھی اڈاپٹ کر لیا. تو یہ ایک گلوبل انٹرفیتھ اسٹریٹجی ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگ حصہ لے رہے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں. اس کی بنیاد سی آر داس کے اس عقیدے پر تھی کہ خدا کا ایکشن ہے جو ہسٹری کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہا ہے. جس طرح سے علامہ اقبال نے ہسٹری کو خدا کی آیات میں سے قرار دیا تھا، اور میری پارکر فالٹ نے کہا تھا کہ ہیومینٹی اپنے آپ کو خود تخلیق کر رہی ہے، دوبارہ اپنی مرضی سے ری شیپ کر رہی ہے، تشکیل دے رہی ہے، اور اس میں انسان اور خدا دونوں حصہ لے رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں جو ہم 7 سٹیجز وغیرہ یہ ایوولوشن کو دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر ہم نکال دیں تو پھر اب ان لوگوں کے کانسیپٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. سی آر داس نے کہا تھا کہ ہر قوم ایک دھارے کی طرح سے ہے، لیکن وہ دھارا جو ہے وہ ایک ہیومینٹی کے دھارے کا ایک حصہ ہے، اور نیشنلزم کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ہیومینٹی کے ایوولوشن میں یہ دریافت کر لے کہ آپ کی قوم خاص طور پر اس میں کہاں فٹ ہو رہی ہے، آپ کی قوم کا وہ کرنٹ، وہ سٹریم اس ہیومینٹی کی اوورآل ایوولوشن میں کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم 7 سٹیجز لے کر چلے ہیں، کامن ویلتھ کے، مسلم لیگ کے، کانگریس کے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ مرج ہو رہے ہیں. یہ کانسیپٹس پورے آپ کے ساتھ جو شیئر کیے ہیں میں نے 2nd 3rd 4th چیپٹر میں، کہ یہ 7 سٹیجز کو لے کر ان کا ایوولوشن پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا 2026 تک دیکھنا، یہ اس وجہ سے تھا کہ سی آر داس کے لحاظ سے اس کے بغیر آپ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ نے پہلے کام کرنا ہے، پھر اس کے اندر اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ سی آر داس کی اسٹریٹجی کیا تھی. پہلی بات یہ ہے کہ مائنورٹیز کو آپ نے مکمل ری ایشورنس دلانی ہے کہ جب بھی آزادی حاصل ہوئی تو انہیں بھی اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جتنے میجورٹی کو ہوں. اور سی آر داس نے مسلمانوں کو جو ری ایشورنس دلائی تھی، اس کی وجہ سے محمد علی جوہر نے ان کی ڈیتھ پر کہا تھا کہ داس نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اسے کوئی شریف مسلمان کبھی نہیں بھولے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ الیکشن مینیفیسٹو صرف ایک پوائنٹ پر ہو، اور وہ یہ کہ ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں. جب آزادی حاصل ہو جائے گی اس کے بعد سب مل کر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ملک کو کیسے چلانا. اس الیکشن میں کوئی ایک جماعت قوم کے تقریباً تمام ووٹ حاصل کر لے تاکہ وہ واحد نمائندہ بن جائے قوم کی. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جماعت جو اس قوم کی تقریباً واحد نمائندہ بن چکی ہے وہ اسمبلی میں جا کر کوآپریٹ نہ کرے حکومت کے ساتھ، انگریز حکومت کے ساتھ،
نان کوآپریشن فرام ود ان دی اسمبلی. یہ 4 کام اگر آپ کریں گے تو آٹومیٹیکلی انگریز انڈیا چھوڑ دیں گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایکچولی یہی ہوا آخر میں. جب قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا تو انہوں نے مائنورٹیز کو اس میں 1940 کی پاکستان ریزولوشن میں یقین دلایا تھا کہ مائنورٹیز کے تمام فیصلے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ہوں گے. آل انڈیا مسلم لیگ نے 1 پوائنٹ ایجنڈا پر الیکشن لڑا تھا 1945-46 کا پاکستان. انہوں نے ویسی کامیابی حاصل کی تھی جیسی سی آر داس نے تجویز کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور انگریز چلے گئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قائد اعظم سٹیپ بائی سٹیپ سی آر داس کی اسٹریٹجی لے کر چل رہے تھے، لیکن شاید مجھے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کانگریس نے سی آر داس کی تجویز کو مسترد کر دیا تو سی آر داس نے اپنے طور پر اس پر عمل کرنا شروع کیا. اس میں ان کا ساتھ دینے والوں میں پیش ان کے بہترین دوست محمد علی جناح تھے. داس 1925 میں فوت ہو گئے. بینرجی بھی اس کے چند ہفتے بعد فوت ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پروگرام تو جاری نہیں رہ سکا. لیکن دوسری طرف یہ ایک عجیب آئرنی ہے کہ اب آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو اوریجنل کانگریس کے ممبرز میں سے اب محمد علی جناح واحد ممبر رہ جاتے ہیں جو اس کانگریس کی لیگیسی کو اب بھی لے کر چلنے پر تیار، اگرچہ وہ کانگریس چھوڑ چکے تھے اور اب صرف آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے. قائد اعظم نے اس وقت کی جو سینٹرل اسمبلی تھی جس کے وہ ایک ممبر تھے، وہاں پر ان کے بارے میں ایک تعزیتی بیان دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی سیاست کے ابتدائی سبق سر سریندر ناتھ بینرجی کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھے تھے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے فالوورز میں سے ایک فالوور کے طور پر، اور میں انہیں اپنے لیڈر کے طور پر میں انہیں دیکھتا تھا. وہ اس ملک میں بہت سے لوگوں کے لیے حد سے زیادہ قابل احترام تھے، جن میں میں بھی شامل تھا. جہاں تک مسٹر داس کا تعلق ہے، وہ میرے ایک ذاتی دوست تھے. میں کئی دفعہ ان کا مہمان رہا اور میں نے برسوں تک ان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ دونوں لیڈرز ایسے تھے جن کی مسلمان بھی بہت عزت کرتے تھے، اور ان دونوں لیڈرز پر مسلمانوں کو بھی ویسا ہی اعتماد تھا جیسا کہ کسی مسلمان رہنما. کہ جو آپ نے بتایا سی آر داس کے بارے میں کہ ہاؤ ہی ڈیوائز دا پلان، اور آل انڈیا مسلم لیگ کے امبریلا کے انڈر جنہوں نے ان ساری پوائنٹس کو جو ہے جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا تو ہی ریئلی گاٹ دا فریڈم. تو یہ بہت زیادہ سرپرائزنگ بھی ہے، بہت کہنا چاہیے آئی اوپننگ ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں تو یہ بات کبھی بھی کسی ہسٹری کی ٹیکسٹ بک میں نہیں بتائی گئی. اور جس طریقے سے سی آر داس کو اور بینرجی کو خود جناح نے ٹریبیوٹ کیا ہے، اس سے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری جو ہسٹری ہے اس میں خالی کریڈٹ صرف مسلمانوں کو نہیں جاتا بلکہ لوگوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ہیومینٹی کے لیول کے اوپر، یعنی انسانیت کے بیسس کے اوپر مسلمانوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. میرے خیال سے یہ آج کا سب سے بہترین پوائنٹ مل گئی. یہ تو بہت ہی جو شاندار لگی ہے اور بہت ہی سرپرائزنگ، اور ایسے یعنی کہ جو ہے کہ ماشاءاللہ جو فطری طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ایک نیچرل جن کا ہوتا ہے، یا پھر اسپرچولی جن کا کوئی کنیکشن ایک ہوتا ہے، جس طرح سے میری پارکر پولٹ، سی آر داس اور علامہ اقبال جس طرح سے سوچ رہے تھے، امیزنگ. جیسے وہ صوفی ڈاکٹرین جو تھا، مجھے پورے سیشن میں وہ ایک پریویل کرتا نظر آیا. مجھے ایک یہ بات بڑی اچھی لگی آپ نے جو کہا کہ کوئی بھی قوم بری نہیں ہوتی، اور اس قوم میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل اسی سوسائٹی میں سے نکلتا ہے. یہ ایک بڑا فوڈ فار تھاٹ ہے. میں اچھا محسوس کری ہوں، اور مجھے یہ بات جان کی خوشی ہوئی کہ جس طرح یہ لیڈر تھے بنیرجی اور داس اور قائد اعظم کے سب اکٹھے کام کر رہے تھے. سر وہ جوں پردے اٹھتے جا رہے ہیں ہسٹری کے، اور یوں جو چیزیں ہیں وہ کلیئر بھی ہوتی جا رہی ہیں اور نئی ڈائریکشن بھی آتی جا رہی ہے. یہی چیز مجھے پھر اور زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ I was on the right track.